دنیا میں کوئی بھی بڑے سے بڑا انعام اس کو نہیں مل سکتا کہ جو اس انعام کا مستحق نہ ہو۔ تو آزادی اللہ کے انعامات میں سے بہت بڑا انعام ہے۔ جب قوم اپنے آپ کو اس کا مستحق ثابت کرتی ہے تو تب اللہ تعالیٰ اس کو آزادی کی دولت سے نوازتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آزادی ملتی ہے اپنے آپ کو آزادی کا مستحق ثابت کرنے سے، اور دوسری بات یہ کہ آزادی باقی رہتی ہے جب تک جس قوم کو آزادی ملی ہے وہ آزادی کا حق ادا کرے، آزادی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، کوئی عمل ایسا نہ کرے جو اس آزادی کے منافی اور مخالف ہو، تب وہ آزادی باقی رہے گی۔ اگر ایسا نہیں تو بہت جلد آزادی کی نعمت چھن بھی سکتی ہے، جا بھی سکتی ہے، ہاتھوں سے نکل بھی سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی خطرناک غلامی کی منحوس زنجیر اس قوم کو پہنا دی جاتی ہے۔ جب بنی اسرائیل کو آزادی ملی انہوں نے اپنے آپ کو آزادی کا مستحق ثابت کیا، اور آزادی کا مستحق ثابت کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا، آزادی کی قدر کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنائی، انی فضلتکم علی العالمین، انی فضلتکم علی العالمین، تم بڑے خوش قسمت ہو، بڑے خوش نصیب ہو کہ ہم نے جہان والوں پر آپ کو فضیلت عطا کر دی، فضیلت عطا کر دی۔ آپ کو کسی کا غلام نہیں بنایا، اب سارے تمہارے غلام ہیں، آپ کو پستی میں نہیں ڈالا، اب تم بلندی پہ ہو اور تمہارا مخالف پستی پر ہے، تم عروج پر چلے گئے ہو اور تمہارا مخالف زوال پذیر ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب یہ کلمات اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، انی فضلتکم علی العالمین، لیکن جب وہی قوم اپنا رویہ بدلتی ہے، اپنی عادات بدلتی ہے، اپنے اطوار بدلتی ہے، طور طریقے بدلتی ہے، رسم و رواج بدلتی ہے، عقائد بدلتی ہے، سوچ بدلتی ہے، فکر بدلتی ہے، اور بدلتے بدلتے آزادی کی روح کو مسخ کر دیتی ہے، آزادی کی روح کو مسخ کر دیتی۔ اب پھر قرآن دیکھیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، وباءوا بغضب من اللہ۔ جب انہوں نے روحانی اور فکری اور ذہنی غلامی کو قبول کر لیا تو پھر اس قوم کو کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا انی فضلتکم علی العالمین، ہم نے سارے جہان پر تم کو فضیلت دی ہے، اسی قوم کو کہا جا رہا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت ڈال دی گئی،
ان پر مسکنت ڈال دی گئی، اللہ کا غضب ان پر آ گیا، یہ حد سے گزرنے والے لوگ۔ بنی اسرائیل کی آزادی کا یہ نقشہ میرے آپ کے لیے، اہل پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے آئینہ ہے، آئینہ۔ اس آئینے میں ہم اپنی آزادی کا، اپنی قوم کا چہرہ دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہم نے آزادی کی قدر کی؟ آزادی کے تقاضوں کو پورا کیا؟ جو مخلوق سے وعدہ کیا تھا، جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، کیا دونوں وعدے پورے ہو گئے؟ کیا وعدہ کیا تھا مخلوق سے؟ کیا وعدہ کیا تھا خالق سے؟ 1949 کی قرارداد پاکستان کی پہلی شک، پہلا نقطہ، پہلا جز دیکھیں، کیا وعدہ ہو رہا تھا؟ قرارداد پاکستان میں کیا وعدہ ہو رہا تھا مخلوق کے ساتھ، خالق کے ساتھ؟ پہلی شک یہ تھی، پہلا جز یہ تھا، یہ ہے، اب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس مملکت خدادات میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہوگی، حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہوگی، جس کو آپ دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ سادہ لفظوں میں ہم یہ کہتے ہیں پاکستان میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اور حکمران اللہ تعالیٰ کا نائب ہوگا، خلیفہ ہوگا۔ یہ پہلی شک ہے قرارداد پاکستان۔ کبھی غور کیا اس کے اوپر، کبھی توجہ کی اس کے اوپر کہ اللہ کے نائبین کیسے ہوتے؟ اللہ کے نائبین کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کے نائبین جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے نائبین وعدہ خلافی کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے نائبین ناانصافی کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے نائبین شراب نوشی کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے نائبین بدکاری کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے نائبین سود کو پروموٹ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے نائبین اللہ کے دوستوں سے دشمنی اور اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیا اللہ کے نائبین ظلم و ستم کا بازار گرم کرنے والے ہوتے ہیں، غیروں کو اپنا اور اپنوں کو غیر سمجھنے والے ہوتے ہیں؟ اگر اس طرح کا کوئی انسان ہوگا، وہ کوئی بھی ہوگا، کہیں بھی ہوگا، جو بھی ہوگا، جہاں بھی ہوگا، وہ شیطان کا نائب تو ہو سکتا ہے، رحمان کا نائب نہیں ہو سکتا۔ یہ پکی بات ہے، شیطان کا نائب ہو سکتا ہے، رحمان کا نائب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نائبین کی زبانوں سے سچ کے سوا کچھ اور نہیں نکل سکتا، کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ اللہ کا نائب کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اللہ کے نائب ہیں، آدم سے لے کے میرے اور آپ کے آقا اللہ کے محبوب تک۔ کسی نبی نے ظلم کیا؟ کسی نبی نے زیادتی کی؟ پھر انبیاء کے وارثین خلفائے راشدین کو دیکھ لیجیے، ان کو تو لقب مل رہے ہیں عرش اعظم سے، یہ صدیق ہے، اس کی زبان سے سچ کے سوا کچھ نہیں نکل سکتا، یہ فاروق ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا، یہ عثمان حیا کا پیکر ہے، یہ علی
شجاعت اور بہادری کا بادشاہ. اللہ کے نائبین تو ایسے ہوتے ہیں. اگر ہم نے آزادی کی قدر کی ہوتی تو ان کو فالو کرتے. ہماری زندگیاں ان کی طرح کی ہوتی. لیکن ظلم اتنا ہوا، ظلم اتنا ہوا. آج کیا پتہ نوجوان نسل کو کہ ظلم کتنا ہوا؟ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، بس جانتے ہی ہیں، آگے اس کو منتقل وہ بھی نہیں کرتے. کتنا ظلم ہوا. حصول پاکستان کی تاریخ میں کتنا ظلم ہوا. ساغر صدیقی کیا کہتا ہے؟ رات روشن تھی سیل آتش سے، دن کا چہرہ دھوئیں سے کالا تھا. دن کا چہرہ دھوئیں سے کالا تھا. بارود ہی بارود، بارود ہی بارود، دھواں ہی دھواں، قتل و غارت کا بازار گرم. رات روشن تھی سیل آتش سے، دن کا چہرہ دھوئیں سے کالا تھا. ہر طرف وحشیوں کے لشکر تھے، بربریت کا بول بالا تھا. وہ لاشوں کے ڈھیر، وہ لاشوں کے انبار، وہ ہڈیوں کے ڈھیر، وہ خون کی ندیاں، وہ ننھے منھے بچوں کی لاشیں، وہ عورتوں اور بوڑھے ضعیفوں کی لاشیں، ان کے ڈھیروں کی تصویریں آج بھی آپ کو دعوت فکر دے رہی ہیں کہ ہم تو چلے گئے ہیں، تم کر کیا رہے ہو؟ ہم تو چلے گئے ہیں، تم کر کیا رہے ہو؟ ہر طرف وحشیوں کے لشکر تھے، بربریت کا بول بالا تھا. اور ظالموں نے کم سنوں کا لہو، بچوں کا لہو در و دیوار تک اچھالا تھا. در و دیوار تک اچھالا تھا. جب بچے کو وہ تیر لگتا تھا، تلوار لگتی تھی، نیزہ لگتا تھا، اور سکھوں کی کرپان کی وہ انی جب بچوں کے اندر جاتی تھی، خون کا فوارہ پھوٹ کے فوارے کی طرح اچھلتا تھا. ظالموں نے کم سنوں کا لہو در و دیوار تک اچھالا تھا. اور ان کی لاشیں بھی دفن کر نہ سکے، ناز و نعمت سے جن کو پالا تھا. ناز و نعمت سے جن کو پالا